یہ دین کامل اطاعت چاہتا ہے، جزوی پارشل اطاعت اللہ تعالی کو منظور نہیں ہے۔ جو لوگ ہوش میں ہیں اور سن رہے ہیں اور جو سو رہے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں اور اس بات کو سنیں۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں 4 وقت کی نماز پڑھوں گا، صبح کی نماز میں نہیں پڑھوں گا، میں کماؤں گا لیکن ساتھ میں سود بھی لوں گا، یہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ خطاب یہود سے کیا گیا ہے، لیکن میرے خیال سے آج ہم پر جتنا صادق آتا ہے اتنا کسی اور پر صادق نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کی اور ہمارے احکام میں سے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى في سورة الآخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز مسلیان جمعہ اور میری پیاری مائیں، بہنیں اور بچیاں جو اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا آج کا موضوع ہے اسلام کا تصور دین، مکمل دین کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے میں نے سورہ مائدہ کی جو آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم آخر کے دور میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتیں مکمل کر دی، اور میں سب لوگوں کے لیے اسلام سے راضی ہو گیا کہ اسلام ہی تمہارا دین ہوگا۔ عزیزان اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے، ہم سمجھیں اس بات کو۔ ہم سب پر، جو اہل ایمان ہے جو اس وقت یہاں موجود ہے، جو اس وقت موجود نہیں ہے لیکن جن کے نام مسلمانوں جیسے نام ہیں اور جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ان کے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت ہم کو غیر شعوری طور پر، کسی کوشش کے بغیر، کسی محنت کے بغیر، کسی قربانی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے دی، کیونکہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے۔ یہ یاد رکھیے آپ۔ اگر آپ سنجیدگی سے، میں اس بات کو بہت سنجیدگی سے سوچتا ہوں، اور میرے خیال سے ہر انسان کو، ہر مومن کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی مومن کے گھر میں پیدا نہیں کرتا تو میرے اسلام لانے کے یا ایمان لانے کے کتنے چانسز تھے، کتنے فیصد چانسز تھے؟ اس کے بعد احساس ہوگا کہ یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اتنی بڑی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرفراز کیا۔ اور اس کا احساس تو اس وقت اور ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد کرے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ احساس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم کو جس دین سے ہمارا تعلق ہے، ہم نے شعوری طور پر اس کو
قبول نہیں کیا ہے. جس طریقے سے آج ہمارے سامنے بہت سارے لوگوں کی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ فلانا نے اسلام کے اس پہلو کو سمجھ کر اسلام کو قبول کیا، اس نے قرآن مجید کی اسٹڈی کی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، اور اس کے بعد میں وہ اسلام سے متفق ہوا اور اسلام سے وہ متاثر ہوا اور اس نے اسلام کو قبول کیا. ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ نہیں ہوتا، اور اس لیے ہمارا اسلام، ہمارا ایمان جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ شعوری ایمان نہیں ہے، کانشیس ایمان فیتھ نہیں ہے. ہمارا عام طور پر معاملہ یہ ہے، اکثریت کا، میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ 90% مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا نام رکھ لیا جاتا ہے ایک مسلمان کا، ان کی ختنہ کر دی جاتی ہے، بچپن کے اندر مولانا آتے ہیں، اس کو ناظرہ قرآن ختم کرا دیتے ہیں بغیر معنی کے سمجھے کے، اور پھر وہ نمازیں پڑھنے لگتا ہے. اس میں سے زیادہ تر اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو صرف جمعہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں عیدین کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ اس میں سے زیادہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ رمضان میں 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں. بعد میں شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں جیسے کہ نکاح کا طریقہ ہے، اور انتقال ہو جاتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے ان کی اسلامی طریقے پر. دیٹس آل، یہی ان کا اسلام ہے. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا اسلام، اکثریت کا اسلام، اگر آپ 90% مسلمان جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، ان کا اسلام اور پورے زندگی کا واتاورن اور پورے زندگی کی الف سے لے کے تو زیڈ، اے ٹو زیڈ، میں نے آپ کو یہ 2 سطور کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اس لیے آج ضروری میں سمجھتا ہوں کہ میں اسلام سے متعلق کچھ اور باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور جن لوگوں تک میرا یہ پیغام جائے گا ان لوگوں تک یہ باتیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کے کیا خصائص ہیں، اس کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی پڑھ کر سنائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا. یعنی یہ کہ یہ ہمارے پاس میں جو دین ہے یہ ہر طریقے سے مکمل دین ہے. اس میں اب کوئی آدمی یا کوئی ولی یا کوئی دوسرا اہل علم اس دین کے اندر اضافہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی آدمی اپنے دل سے اس دین میں سے کسی چیز کو حذف کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ دین، مکمل دین، اس کو سیل کر کے ہمارے حصے، ہمارے حوالے کر دیا کہ آپ کو اس دین پر، اس شریعت پر جو آپ کے نبی پر نازل کی گئی ہے، اس کو میں نے تم کو دیا ہوں. اب اس میں کوئی بھی چوں اور چرا کی گنجائش نہیں ہے، آپ کو اس کے پر عمل کرنا ہے. تو یہ ایک مکمل دین حیات ہے، نظام زندگی ہے. اس بات کو ہم سمجھیں. دوسری بات، اس میں ایک بات جو ہم کو اور جو سمجھنی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مکمل دین ہے یا مکمل دین ہے، تو اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے بچپن سے لے کے، بچپن جب آدمی آنکھیں کھولتا ہے وہاں سے لے کر تو اس کے انتقال تک اس کی جو جو ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے بارے میں ہدایات اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھ دیا ہے. کوئی زندگی کا ایسا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت موجود نہیں ہو. بچپن پیدا ہوتے کے ساتھ میں وہاں سے لے کے تو موت تک ہماری زندگی میں جو جو چیز، جو جو حکم کی ضرورت ہے، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دینا ہے، وہاں سے لے کے تو مرنے تک غسل کیسا دیا جائے، قبر کیسی بنائی جائے، تدفین کیسی کی جائے، تدفین کرتے وقت کیا پڑھا جائے، یہ تمام باتیں، یعنی لحد سے لے کے تو مہد سے لے کے تو لحد تک، گہوارے سے لے کے تو قبر تک جو ہے
اللہ اور اللہ کے رسول نے تمام چیزیں ہم کو واضح طور پر بتا دی. تو اس طریقے پر یا اس پہلو سے بھی جو ہے ہمارا دین جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے. پھر دوسری بات ہم اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ہمارا دین ایک ہمگیر اور ہمہ جہتی دین ہے، ملٹی ڈائمینشنل دین ہے. یہ کسی ایک چیز سے تعرض نہیں کرتا، ہر چیز کا اس نے احاطہ کیا ہے. میں نے تو پہلے آپ کو یہ بتایا کہ ہم کس طریقے سے پیدائش سے لے کے موت تک جتنی ضرورتیں ہیں اس کے بارے میں اس دین میں ہدایات اور بہت ہی صاف ہدایات موجود ہیں. دوسری طریقے پر یا دوسرے طور پر ہم یہ بھی دیکھیں کہ انفرادی طور پر میرا کیا رول ہے، اجتماعی طور پر میرا کیا رول ہے. میں جب ایک اسلامی ریاست یا ایک اسلامی حکومت بناتا ہوں تو دوسرے ممالک سے میرا کیسا ویوہار ہونا چاہیے. اگر میں برسر پیکار ہوں یا میرا ملک یا میری ریاست کسی دوسرے ریاست کے ساتھ میں حالت جنگ میں ہو تو ہم کس طریقے سے عہد پیمان کریں اور جو ایگریمنٹس اور کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس کا کیسا ہم خیال رکھیں. اگر ہم کو جنگ کرنا ہے تو جنگ کے حالات میں ہماری کیا اخلاقیات ہو، بیٹل فیلڈ کی ایتھکس کیا ہے وہ بھی ہم کو سمجھا دیے گئے ہیں. تو ایسا کوئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تمام ہدایتیں جو ہے ہمارے اس دین کے اندر موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ بہت ہی ہمگیر اور ہم جہتی دین ہے، جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت پڑے. ایک بہت اہم بات اور ایک بہت اہم خصوصیت جو ایٹریبیوٹ اسلام کی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ دین ایک محفوظ دین ہے، محفوظ دین ہے. اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو کسی دوسرے دین یا کسی دوسرے دھرم یا کسی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی ہو تو آپ کے پاس میں ایسا کوئی ایک ریسورس نہیں ہوگا کہ آپ اس کو دیکھ کر اس مذہب کو سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے دین کو محفوظ رکھا ہے. اب اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی اور یہ حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. تو دین اسلام کے دو اہم نقاط اور دو بنیادی ریسورسز ہیں، وہ ہے قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ ہم ہی اس قرآن مجید کے نازل کرنے والے ہیں اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. تو قیامت تک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود کہتا ہے کہ اس پہ نہ کوئی باطل داخل کیا جا سکتا ہے، آگے سے داخل کیا جا سکتا ہے، پیچھے سے قرآن مجید کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. چونکہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کو بھی محفوظ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس انداز میں ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے، مطلب ہمارا پورا دین ایسا ڈاکیومنٹڈ ہے کہ کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے. جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے، اس کے جوابات جو ہے ہمارے اہل علم اور ہمارے دانشوران کرتے رہتے ہیں. چوتھی اہم بات ہمارے دین کی یہ ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. دنیا کا کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دین کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کرنا ایک انسان کے لیے ممکن نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس دین کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور آپ کے بعد میں آنے والے صحابہ اور تابعین نے اس دین کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کر کے بتا دیا کہ اس دین کے ہر حکم پر عمل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، ہر حکم کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد میں تمام صحابہ نے عمل کر کے بتایا۔ وہ فرشتوں کی جماعت نہیں تھی، وہ انسانوں کی جماعت تھی، نیک انسانوں کی جماعت تھی، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ملنے کا امیدوار ہے وہ یہ عذر اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا آخرت میں کہ اے اللہ تعالیٰ میرے لیے گرمی میں روزہ رکھنا ممکن نہیں تھا، اے اللہ تعالیٰ میرے لیے انفاق کرنا ممکن نہیں تھا، اے اللہ تعالیٰ مجھے فجر کی نماز میں جو ہے صبح اٹھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان تمام چیزوں پر، ان تمام احکام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ نے عمل کر کے بتایا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں جو ہیں، جو ہمارے سامنے میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت، یہ جو ہے جیتے جاگتے تاریخی کردار ہے۔ ہم کو اللہ نے اپنے رسول کی صورت میں ایک ایسا رول ماڈل دیا ہے، اور اس رول ماڈل کی پوری ہسٹری، تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور وہ تمام تاریخی ہسٹوریکل ایویڈنسز ہمارے پاس میں اس وقت موجود ہے۔ ہم کو کسی میتھولوجیکل کیریکٹر کی ضرورت نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آیا یہ میتھولوجیکل کیریکٹر کبھی اس دنیا میں رہا ہے یا نہیں رہا ہے۔ یہ ایک فرضی کردار ہے، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے کہنا ناممکن ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صافہ بھی دیکھا ہے، آپ کی نالین مبارک بھی دیکھا ہے، جو قرآن لکھا گیا ہے آپ کے سامنے، وہ قرآن کی ہم نے جلدیں دیکھی ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار استعمال کی ہے وہ تلوار آج بھی استنبول کے میوزیم میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد موجود ہے، آپ کا مکان موجود ہے، حضرت عائشہ کا حجرہ موجود ہے جس کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ ہر چیز ہسٹوریکلی ثابت ہے، اور یہ ایسے کسی دین دوسرے مذہب کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ تیسری بات، ہمارا دین جو ہے وہ آفاقی دین ہے، ٹائم لیس آفاقی دین، یعنی جب سے یہ زمین کے اوپر انسان کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کے آخرت تک، یعنی قیامت تک کے لیے یہ دین جو ہے اس میں تمام اوقات کی یا آنے والے تمام زمانوں کی جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، اس کا حل موجود ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو اس کا حل اسلام کے اندر اور دین اسلام کے اندر اس کا حل موجود نہیں ہوگا، اور اسی لیے اس دین میں اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اب یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں، ظاہری بات ہے کہ میں سرخیوں کی شکل میں ایک ایک بات بتا رہا ہوں، اس میں سے ہر ٹاپک جو ہے، ہر سرخی ایک اپنے آپ میں ایک بڑا مضمون ہے جو بہت ہی طوالت چاہتی ہے۔ میں اجتہاد کی بات کر رہا تھا، جیسا آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب میڈیکل فیلڈ جو ہے اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں ہم کو دین اسلام کے اندر کیسے حکم مل سکتا ہے کہ کیا ہم اپنا خون اپنے کسی دوسرے مریض کو یا کسی دوسرے بھائی کو دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو حدود اربع، جو احکام دیے ہیں، وہ ایسے اس کی آؤٹ لائنز بنائی ہے کہ ان اصولوں کی
مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہم اجتہاد کر سکتے ہیں، اور اس اجتہاد سے ہمارے اس وقت کے یہ جو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے جو مسائل ہم کو پیش آ رہے ہیں، ان مسائل میں اسلام کا کیا حکم ہے۔ ہمارے پاس میں بہت بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں، اسلامی فقہ سوسائٹی ہے انڈیا کی، جو اس قسم کے مسائل کے اوپر غور کرتی ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان سوالوں کے جوابات دیتی ہے کہ کیا ہم اپنا خون دوسروں کو دے سکتے ہیں، غیر سودی بینکی نظام کس طریقے سے قائم کیا جا سکتا ہے، اور ایسے بہت سارے اشکال ہے جو زمانے کے ڈیولپمنٹ اور ارتقاء کی وجہ سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جس مذہب کے پیروکار ہے اور جو دین ہمارا دین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا ایک باب ہے، اجتہاد کا قائم رکھا ہے، اور صرف اہل علم جو اجتہاد کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، جن میں اتنی ایبلٹیز ہے کہ جو اجتہاد کر سکتے ہیں، صاحب اجتہاد جس کو مجتہد کہتے ہیں، مجتہد فی المذہب ہے، وہی جو ہے اس میں اجتہاد کر سکتا ہے۔ اب دوسری بات یہ لے کہ میں نے یہ کہا کہ یہ ایک آفاقی دین ہے، ازلی دین ہے اور ابدی دین ہے۔ ہم جانتے ہیں اور یہ سمجھنا چاہیے، ہم لوگوں میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس بات سے ناواقف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی طرف سے جو دین بھیجا گیا وہ دین اسلام ہے۔ حضرت نوح کو بھی وہی دین دیا گیا، حضرت ابراہیم کو بھی وہی دین دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو بھی وہی دین دیا گیا، حضرت موسیٰ کو بھی وہی دین دیا گیا، اور وہی دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے پاس صرف ایک ہی دین ہے اور دین اسلام ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خالق ہے، جو رب ہے تمام انسانوں کا، اس سے آپ کیسے اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے ایک حصے کو ایک دین دے اور دوسرے حصے کو دوسرا دین دے، اور ایسا دین دے کہ جو آپس میں ملتا جلتا نہ ہو بلکہ متضاد ہو۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سارے خدا ہیں، اور اسلام کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، واحد ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ تمام دین اللہ تعالیٰ نے جو تمام انبیاء کو دیے، یہ ایک ہی دین تھا اور دین اسلام تھا۔ بعد میں حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے، یعنی ہم سے پہلے کی جو قوم اس قوم مسلمہ تھی، مسلم قوم تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی میں وہ اسلام پہ قائم رہی، جب اس سے تحریف انحراف کیا تو انہوں نے یہودیت اختیار کر لی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو 12 حواریوں کا جو ذکر آتا ہے، وہ جو ہے تمام کے تمام امت مسلمہ کا ایک حصہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی تاریخ پیش کی، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس میں اٹھا لیا تو ان کی دین میں تحریف ہو گئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی یا نصارہ کہنا شروع کر دیا۔ تو ہمارا بھی دین دین اسلام ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اگر ہم اس دین کو مانتے ہیں تو ہمارا نام مسلمان ہے۔ اگر ہمارا نام مسلمان ہے اور اگر ہم دین سے نہیں مانتے یا دین کو نہیں مانتے تو ہم ہمارا نام کچھ بھی رکھ لیں، ہمارے آدھار کارڈ میں ہمارا نام کے آگے مسلمان کا نام لکھا ہوا ہو، لیکن اللہ کے سامنے ایسا دین اور ایسا مذہب قابل قبول نہیں ہے جو اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اسلام کو قبول کرتا ہے، اور کوئی دوسرا اس کو دوسرے دین کو لے کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، ایک اور ایٹریبیوٹ، ایک اور خصوصیت اسلام کی یہ ہے کہ یہ عین دین فطرت ہے، عین دین فطرت ہے، یعنی فطرت کے عین مطابق ہے۔ جب ہم دنیا کی دوسری تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو اسلام جو نام ہے نا، اسلام کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن، خود سپردگی، فرما برداری، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا،
اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق جو ہے ڈھالنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں اور جنات کو چھوڑ کر دنیا کی جتنی مخلوق ہے وہ مسلمان ہے، وہ فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طریقے سے پروگرام کیا اس طریقے سے وہ کام کیے جا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں۔ صرف ایک انسان ہی ہے جس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، سبمٹ کر دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہیں، وہ دنیا کے، یہ باہر کی جو دنیا ہے جس کی ہر مخلوق جو ہے مسلمان ہے، مسلم ہے، اس کے ساتھ میں وہ کیا کرتے ہیں، ان سنک ہو جاتے ہیں، سنکرونائزیشن ہو جاتا ہے۔ اور اس سنکرونائزیشن کی وجہ سے ہم کو داخلی اطمینان اور داخلی امن ملتا ہے، اور ہم کو خارجی اور ایکسٹرنل امن بھی اور انٹرنل پیس ملتا ہے۔ یہ اس سنکرونائزیشن کی وجہ سے ملتا ہے۔ کبھی کبھی آپ لوگوں کو خیال میں آتا ہوگا، جو لوگ حج بیت اللہ کو جا کر آئے ہیں، اور اکثر میں بھی یہ خیال کرتا تھا کہ کیا بات ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز کرتے ہیں، اینٹی کلاک وائز، گھڑی کے مخالف سمت میں ہم لوگ طواف کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ نظام شمسی کے اندر جتنے سیارے ہیں، اور نظام شمسی خود سورج جو ہے اپنے تمام سیاروں کے ساتھ میں جو ہے اس کی جو گردش ہوتی ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے۔ پوری کائنات میں جو سسٹم ہے، نظام شمسی کو ہی لیجئے، سورج کے گرد ہماری زمین اور دوسرے سیارے جو ہے سورج کے گرد جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں۔ طواف میں بھی یہی بات ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے وہ نیچر کے عین مطابق ہے، اور جب ہم نیچر کے ساتھ میں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو ہمیں جو اطمینان اور جو امن جو محسوس ہوتا ہے اور وہ ملتا ہے، جس کو ہم انٹرنل پیس کی معاملہ کہتے ہیں یا انٹرنل پیس کہتے ہیں۔ ایک اور خوبی جو اسلام کی ہے، وہ اسلام ایک بہت ہی معتدل مذہب ہے، بہت ہی معتدل مذہب، اعتدال پسند مذہب ہے۔ اس میانہ روی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ کہیں بھی شدت یا ایکسٹریمزم کو جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ میں دوسرے معاملات کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیسے آئے ہیں تو آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، میں عبادت کے معاملے میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، عبادت کے معاملے میں بھی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ کو وہ مشہور حدیث یاد ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ 3 اصحاب آئے تھے، اور تینوں نے یہ کہا، ایک نے یہ کہا کہ میں عبادت کرنے کے لیے ساری عمر شادی نہیں کروں گا، دوسرے صحابی نے یہ کہا کہ میں ہر رات جاگ کر عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحاب سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے کل ایسا ایسا سنا، میری بیگم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں 3 صحابہ آئے تھے اور انہوں نے ایسی ایسی بات کہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سن لو کہ میں اللہ تعالیٰ سے تم سب میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سے سب سے زیادہ متقی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے شادی کی ہے اور میرے بال بچے ہیں، میں روزہ رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی افطار رکھتا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے، جو نکاح میں جو پڑھا جاتا ہے نا، یہ اس حدیث کا ٹکڑا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے، میری سنت سے ہٹ جائے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی آپ عبادت کی خاطر اگر پوری پوری رات آپ جاگیں، اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کریں، رات بھر جاگیں گے تو دن میں کام کیا کریں گے؟ روزانہ روزے رکھیں گے تو کتنے کمزور ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول کی اور اللہ کا جو دین ہے وہ بہت ہی میانہ روی یا معتدل پسند ہے۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ دین کامل اطاعت چاہتی ہے، یہ دین
کامل اطاعت چاہتا ہے، جزوی پارشل اطاعت اللہ تعالی کو منظور نہیں ہے۔ جو لوگ ہوش میں ہیں اور سن رہے ہیں اور جو سو رہے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں اور اس بات کو سنیں کہ اللہ تعالی کو جزوی پارشل اطاعت منظور نہیں ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مجھے پارشل فرما برداری نہیں چاہیے۔ میں 4 وقت کی نماز پڑھوں گا، صبح کی نماز میں نہیں پڑھوں گا، میں کماؤں گا لیکن ساتھ میں سود بھی لوں گا، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ، حالانکہ یہ خطاب یہود سے کیا گیا ہے، لیکن میرے خیال سے آج ہم پر جتنا صادق آتا ہے اتنا کسی اور پر صادق نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ کیا تم قرآن کی اور ہمارے احکام میں سے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کچھ لوگ جو ایمان لائے تھے انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کی، جہاد کیا۔ تو اسلام جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پورا کے پورا ہم کو اسلام میں داخل ہونا ہے، اور اسلام میں صرف اور صرف، یہ تو میں صرف عبادت کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ جمعہ کو اتنے لوگ نظر آئے، اثر میں شاید ہو سکتا ہے کہ صرف 2 ہی صفحے ہو، حالانکہ 5 وقت جو ہے نماز فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف عبادت کی بات نہیں کر رہا ہے یہاں، اس بات کو یاد رکھیے، اسلام جو آیا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ اس میں عبادت بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں دعوت بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، اور اس میں سیاست بھی ہے۔ ہمارے زندگی کے ان تمام 5 شعبہ جات میں اسلام کے جو احکام ہے اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے۔ آج جب ہم سیاست کی بات کریں تو لوگوں کا تو یہ حال ہو جاتا ہے، اور آپ اسلام اور سیاست کی بات کرتے ہیں، مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے مدینہ کی، کہ اس میں کتنی سیاست تھی اور کتنی سیاست نہیں تھی۔ آپ کے جہادات کو دیکھ لیجئے، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم معاشرہ بنایا، ایک مسلم ریاست قائم کی۔ تو عزیزان گرامی، میں جو خاص بات، جو ایک یہ آخری نقطہ ہے، اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو زور دے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب جو عبادت ہے یا مطلوب مسلمان کا کردار اور زندگی ہے، وہ یہ کہ اسلام ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں نظر آئے، ہر شعبے میں نظر آئے، عبادت میں بھی نظر آئے، معاشرت میں بھی نظر آئے، معیشت میں بھی نظر آئے، اور سیاست میں بھی نظر آئے، اور دعوت میں بھی نظر آئے۔ دعوت ہمارے پاس میں نظر نہیں آتی، سیاست ہمارے دین کا حصے سے الگ ہو چکی ہے، معیشت جو ہے ہم ایک سودی معیشت کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہماری معاشرت کا کیا عالم ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر کتنا زوال پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، شعوری سمجھ عطا فرمائے کہ اسلام ہے کیا، اور میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور میں اس کے سامنے جب میں حاضر ہوں گا تو مجھے کن سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے، اور کیا میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا یا جنت میں ڈالا جاؤں گا، کیا میں ان مسلمانوں میں سے ہوں گا جن سے پوچھا جائے گا کہ اے مسلمانوں تم جہنم میں کیوں ہوں، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا، اور وہ مسلمان کہیں گے کہ لم نقو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
تو کیا ہم ایسے ہی مسلمان بنیں گے جو نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے اور اسلام کے دوسرے قوانین اور احکام پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام کو سمجھنے اور اسلام کے مطابق زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔